یہ جو چند دہائیوں سے مسلمانوں میں ایک عجیب سا رواج چل پڑا ہے نا کہ جی ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے اندر محبت رسول جاگ اٹھتی ہے، باقی 11 مہینے ہم سوئے رہتے ہیں، یہ انتہائی ایک غلط چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بارہا میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر مہینے یا دن کو خاص کرنا کسی شخصیت کی پیدائش یا وفات کے حوالے سے یہ قطعاً اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رجحان ہو گیا نا جی ربیع الاول کو ہم نے کوئی خصوصی اہتمام کرنا ہے سیرت کا یا درود کا یا محفلوں کا یا کوئی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کا، یہ ٹرینڈ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی کو دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اپنے بیٹوں کی بھی تو خوشیاں مناتے ہیں نا۔ او بھئی یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے 1400 سال کے بعد، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ خوشی منانی چاہیے، ربیع الاول آتا ہے، کچھ درمیان میں 12 ربیع الاول آتی ہے تو اس میں کوئی خاص اہتمام کر لینا چاہیے، چلے جھنڈیاں نہیں لگانی تھی پیغمبر علیہ السلام نے تو، لیکن کم از کم کوئی اور دین کی بات، کوئی سیرت کی بات، کوئی حدیثوں کی خصوصی مجلس کچھ تو کرتے نا۔ وہ صحابہ جو ساری زندگیاں پیغمبر علیہ السلام پہ قربان کیے رکھی جنہوں نے، ان کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ نہیں ربیع الاول کا مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے جی، اس میں خصوصی اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ پھر اوپر سے ایک تاریخ بھی مقرر کر لی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ تاریخ اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کوئی معتبر ہوتی تو کم از کم مسلمان مورخین کو یہ تاریخ یاد ہوتی کہ پیغمبر علیہ السلام کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اتنا شدید اختلاف ہے نا مسلمان مورخین۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ کے اندر نا اقوال لکھتے ہیں کہ جی فلاں نے کہا ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوا، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے 17 کو، کسی نے 18 کو، پھر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نہیں محرم کو پیدا ہوئے تھے۔ تو سارا کچھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جو سب سے معتبر قول ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے۔ امام ابن خلدون نے اور امام بہقی نے جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے علماء میں سے اگر آپ دیکھیں قاضی سلیمان منصور پوری، علامہ شبلی نعمانی مصر کے جو سیرت نگار ہیں، انہوں نے 9 ربیع الاول کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کو کہا کہ یہ زیادہ تاریخ صحیح ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ میں نہیں کہنا چاہتا کون سے صحیح ہے، تاریخ اس پہ نہیں جاتے، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ اسلام کی روایت ہوتی نا کہ جی وہ تاریخ جس تاریخ کو پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اس دن ہم نے کوئی خصوصی مجلس برپا کرنی ہے، اس دن کوئی خصوصی اہتمام کرنا ہے، تو تاریخ تو یاد ہوتی نا مسلمانوں کو کم از کم۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت بعد میں دیا گیا تصور ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں نا بر صغیر میں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے نا خود بر صغیر کے اندر، یہ بھی کوئی بہت پرانا نہیں ہے جشن میلاد کے حوالے سے۔ یہ مسلمانوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو انگریز حکومت نے فیصلہ کیا اچھا یار آپ جھگڑتے کیوں، آپ بھی کوئی دن منانا شروع کر دیں۔ تو مسلمانوں نے 12 وفات کے نام سے، جی ہمارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کی ہوئی تھی تو ہم ان کا دن منائیں گے، تو یہ 12 وفات کے نام سے ہمارے بر صغیر کے اندر دن منایا جاتا تھا۔ یہ تو بڑی دیر کے بعد پھر کسی کو خیال آیا کہ یار وفات بھی کو منانے والی چیز ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ جشن میلاد ہو گیا اب۔ یعنی بدعت جو ہوتی ہے نا اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کو جدھر مرضی آپ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کسی مہینے کو خاص کر لینا یا کسی دن کو خاص کر لینا، اس کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اغیار کی اقوام کو دیکھ کے ہمارے اندر آیا، جب مسلمانوں نے دیکھا عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہمیں پتہ چلا وہ رام کا مناتے ہیں دن، کرشنا کا مناتے ہیں، شیوا کا مناتے ہیں، تو ہم نے کہا جی ہماری بھی چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے ہم بھی ان کا دن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے اور چند دہائیاں پرانا ہے، کوئی بہت پرانا بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک تو ہے کہ چلیں جی وہ ایک غیر مسلموں کو دیکھ کے کوئی تہوار شروع کر لیا، کوئی ٹرینڈ مسلمانوں کے اندر آ گیا، چلو یہ بات تو ٹھیک ہو گئی نا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ان کی مذہبی روایات ہیں۔ یہ ان کی مذہبی روایت ہے نا حضرت عیسیٰ کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، یا ہندو جو ہے وہ رام کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کسی کی مذہبی روایات کو فالو کرنا، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں رہتا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر دین سمجھ لینا، جیسے ہمارے ہاں لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں نا، جشن میلاد منانے کو دین سمجھتے ہیں نا، تو جو چیز دین میں نہیں آپ اس کو دین بنا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ بھی تو بہت سارے نئے کام کرتے ہیں، آپ لینٹر ڈالتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام تو لینٹر نہیں ڈالتے تھے، آپ جناب وہ جوتے اس طرح کے پہنتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام تو اس طرح کے جوتے نہیں پہنتے۔ بھئی ہم اس کو دین سمجھ کے پہنتے، کبھی کسی نے جاگر پہنتے ہوئے کہا کہ یہ دین ہے، یا کسی نے مکان کے لینٹر ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ تو بھئی یہ بدعت کے جو تصور ہے اس کو سمجھ لیجیے
बिदत का लफ्जी मानी तो होता है नई चीज, तो लिटरली लिंग्विस्टिकली आप किसी भी नई चीज को बिदत कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप कहें जी ये स्पीकर बिदत है, ये लकड़ी का ये वाला स्टाइल बिदत है, ये कैमरा बिदत, नई चीज है ना इस मानी में। लेकिन एक बिदत की डेफिनेशन है दीनी एतबार से, वो डेफिनेशन क्या है कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की है कि हमारे इस दीन में जो नई चीज लेके आएगा वो मरदूद है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो कोई ऐसा अमल करेगा जो हमारे हुक्म के मुताबिक नहीं है वो मरदूद है। हर खुतबे में पैगंबर अलैहिस्सलाम कहते होते थे कुल्लु मुहदसतिन बिदा, हर नई चीज, वहां पे नई चीज से मुराद क्या, दीन के अंदर नई चीज, वो बिदत है। वो कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। ये जो कहते हैं ना एक बिदत सैया होती है, एक हसना होती है, लिंग्विस्टिकली मैंने कहा बेशक 50 इसकी शक्लें बना लें, कहें जी ये बिदत हसना है, ये सेमी हसना है, ये फुल हसना है, ये एक्स्ट्रा हसना है, ये बिदत सैया है, ये सेमी सैया है, जो मर्जी बनाते रहे। लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज के एतबार से, लुग़वी एतबार से चाहे आप 1000 किस्में बना लें, लेकिन शरई एतबार से बिदत की एक ही किस्म है, कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन में हर नई चीज बिदत है। वो कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। तो जो चीज दीन में नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई, वो अगर हम दीन समझ के करना शुरू कर देंगे तो ये बिदत है, हराम है, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान का बायस है। तो तरीका वो फॉलो करना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो बात ये ज़हन में रख लीजिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये दीन का लाजमी हिस्सा, इसमें तो किसी मुसलमान के इख्तलाफ हो ही नहीं सकता ना, इसके बगैर तो दीन मुकम्मल नहीं है। इसके बगैर तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी जन्नत में नहीं मिल सकता, ये तो बात ही खत्म हो गई ना। और फिर उसके तकाजे भी हैं, आप पे के पैगाम पे अमल करना, आपकी सीरत को पढ़ना, पढ़ाना, फैलाना, आपका दिफा करना, आप पे दुरूद कसरत के साथ पढ़ना, इसी तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम का दिफा करते रहना, आप पे के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो तैयार होना। तो ये अमली तौर पे मोहब्बत हमारी जिंदगी में नजर आनी चाहिए। जब आपका तज़किरा आ जाए तो हमारे दिल के अंदर कोई हलचल होनी चाहिए अगर मोहब्बत हो तो। लेकिन ये सारे जो मोहब्बत के तकाजे हैं ये पूरे साल के लिए होते हैं, किसी एक दिन के लिए या किसी एक महीने के लिए नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये समझाई है कि कोई भी महीना खास करना किसी भी शख्सियत की पैदाइश के हवाले से या वफात के हवाले से, या किसी तारीख को खास कर लेना किसी की वफात के हवाले से या पैदाइश के हवाले से, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। पूरी इस्लामी तारीख के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जो खैरुल कुरून जो पैगंबर इस्लाम ने कहा था ना, मेरा जमाना सबसे बेहतर, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा का, सुम्मल्लज़ीना, फिर ताबईन का, पूरे जमानों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये बाद में आके दूसरी कौमों को देख के हमने कहा अच्छा यार सेलिब्रेट हम बच्चों की भी कर लेते हैं तो अल्लाह के रसूल की भी कर लेते हैं, वो भी ईसाई नबी सल्लम का हजरत ईसा का दिन मनाते हैं, हमें भी अपने नबी का मनाना चाहिए। तो ये अगयार से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो इसको अगर दीन बना लिया जाएगा तो ये सवाब की बजाय उल्टा अजाब का बाइस बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा दे, हमारी औलादों को पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा दे, और क़यामत वाले दिन उनका साथ नसीब फरमा दे। वमा अलैहि